میں مدد مانگی نماز سے کہ نہیں؟ کہاں سر کٹا، کس حالت میں کٹا، یہ کیا کر رہے تھے؟ تلوار اس وقت چلا رہے تھے جب تلوار شمر نے وار کیا تو کیا امام مقام اس وقت تلوار سے وار کر رہے تھے؟ ہاں، لڑ رہے تھے یا کوئی اور کام کر رہے تھے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو میدان کرب و بلا کے اندر قرآن کے مطابق انہیں نماز سے تو مدد مانگی ہے، نماز تو ادا کی ہے، اور جو پہلے صبر ہے وہ صبر نہیں کیا۔ یارو کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ آل بیت پر تہمت لگائی جائے کہ انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا، انہوں نے صبر نہیں کیا، انہوں نے یوں کیا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے بال کھول دیے، ان کو یہ ہو گیا، جزا فتح کی، انہوں نے جناب سینہ کو بھی کی، انہوں نے منہ پر تھپڑ مارے۔ یہ بات کیا یہ آل بیت کی شان کے لائق ہے؟ کیا بات ہوتی ہے؟ یقین فرماؤ جو اس طرز میں شہادت بیان کرتا ہے کہ جس میں آل بیت اعظام کی توہین ہوتی ہو، ان پاک خاتون ان کی شان تو یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جن کی شان میں یہ نازل ہوا ہو، ٹھیک ہے نا جی، جن کی شان میں یہ نازل ہوا ہو کہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تمہیں ہر قسم کی پلیدی سے پاک کر دے۔ انہیں پاک کیا کہ نہیں کیا؟ پاک کر دیا۔ آل بیت پاک ہیں، آل بیت پاک ہیں، آل بیت پاک ہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور ہوئی تو میرے آقا اپنی رحمت والی کمبل اوڑھ کر آپ شانہ اقدس سے باہر جلوہ گر ہوئے، حضرت علی کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، خاتون جنت کو بلایا، اور اپنی رحمت والی چادر میں لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک فرما دے، انہیں ہر قسم کی نجاست سے، رجس سے، پلیدی سے اے اللہ پاک فرما دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتی ہیں کہ انا منہم، یا رسول اللہ میں بھی انہی میں ہوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں انک علی خیر، فرمایا تو بھی تو خیر پر ہے۔ اور ایک روایت میں بلا کہ ہاں چونکہ گھر والیاں بھی اہل بیت ہوتی ہیں۔ آج بھی محاورہ ہے آپ کا کہ کوئی اپنی گھر والی کا تعارف کرائے نا تو کوئی کسی اپنے عزیز سے، کسی دوست سے، تو کہتا ہے یہ میرے گھر والی ہے۔ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اپنی اہلیہ کے متعلق ہر شخص کیا کہتا ہے؟ یہ میرے گھر والی ہے، یہ میرے گھر والی ہے۔ تو آٹومیٹیکلی جو ازواج ہوتی ہیں وہ تو ہوتی گھر والی ہیں، وہ تو ہوتی گھر والی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ نہیں نہیں وہ تو کوئی غیر ہے معاذ اللہ، نہیں، یقین فرماؤ آل بیت کا لفظ جس طرح خاتون جنت پر اطلاق کیا جاتا ہے، حسن و حسین پر اطلاق کیا جاتا ہے، مولا علی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح گھر والیوں پر، ازواج مطہرات پر بھی آل بیت کا اطلاق ہوتا ہے، جن کی شان میں اللہ نے یہ آیتیں نازل فرما دی قرآن کریم۔ ان کے متعلق یہ کہ وہ یوں ہو گیا، یہ بے صبری کا اظہار کیا، وہ نے سینہ کو بھی کی، وہ روتی رہیں، پیٹتی رہیں۔ کیا آواز عورت کی بلند ہونا یہ جائز ہے شرعن؟ آل بیت کو اتنا مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا؟ بڑی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ صبر، اللہ نے فرمایا جو صبر کرتے ہیں خوشخبریاں انہی کے لیے ہیں، بشارتیں انہی لوگوں کے لیے ہیں۔ اور ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کرب و بلا کا میدان اور یہ مصائب، یہ آلام، پانی کا بند ہو جانا، اون محمد کا اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جانا اور دے دیا جانا، اصغر کے گلے پر تیر لگنا، یہ اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور جتنی مصیبت بڑی تھی صبر اتنا زیادہ تھا، صبر اتنا زیادہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے مقامات بھی علیٰ عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے مقامات علیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم عند ربہم یرزقون،
قرآن میں ہے کہ اللہ کے نزدیک انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ارشاد فرماتے ہیں نحن اقرب من الیہ من حبل الورید، میں تو ہر ایک کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ ہے قرآن کریم میں کہ نہیں؟ اور امام حسین کہاں ہیں؟ اندہ ربہم، اندہ ربہم میں ہیں یا نہیں ہیں؟ جہاں رب ہے وہاں حسین ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ النبی اولا بالمومنین، النبی اولا بالمومنین، النبی ہے، نبی نہیں ہے، یہ خالی نبی نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے۔ النبی فرمایا خاص نبی کون؟ جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، امام الانبیاء ہے۔ فرمایا ان کی شان کہ النبی اولا بالمومنین۔ اور مولوی قاسم علی نانوتوی نے تعذیر الناس میں اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے کہ اولا بمعنی اقرب ہے۔ اولا بمعنی اللہ بھی اقرب، نبی بھی اقرب، اللہ بھی اقرب، نبی بھی اقرب۔ اقرب کا معنی زیادہ قریب، قریب نہیں زیادہ قریب۔ کون بھائی؟ اس کا معنی کیا ہے؟ زیادہ قریب۔ جب نبی اقرب ہے، نبی اقرب ہیں، اقرب زیادہ قریب، زیادہ قریب۔ دیکھیے تو یہ اب بیٹھے ہیں پہلوان صاحب، یہ میرے آگے قریب بیٹھے ہیں، آپ ذرا اس سے پیچھے بیٹھے ہیں، آپ اس سے پیچھے بیٹھے ہیں، زیادہ قریب یہ ہے نا جی۔ یہ قریب جو ہیں، جو کسی کے قریب ہوگا وہ حاضر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، جو کسی کے قریب ہو وہ حاضر ہے یا نہیں ہے؟ حاضر ہے نا جی، حاضر ہے۔ اور جو کسی کے حاضر ہو، ٹھیک ہے نا جی، قریب ہو، حاضر ہے، اور یقیناً حاضر ہے تو اگر نابینا نہیں تو ناظر بھی ہے۔ ناظر ہے کہ نہیں؟ اگر نابینا نہ ہو تو جو قریب ہوگا وہ حاضر ہوگا، جو حاضر ہوگا وہ یقیناً ناظر ہوگا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا خالی قریب بھی نہیں، نبی اقرب ہیں۔ کون ہیں جی؟ نبی اقرب ہیں، اقرب ہیں، نبی اقرب ہیں، زیادہ قریب ہیں، زیادہ قریب ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ تو یقین فرماؤ وہ حاضر بھی ہیں،